نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صاد کا تیسرا رکوع ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کے مقابلے میں صبر و استقامت کے ساتھ اپنے مشن میں جد و جہد کرنے کا حکم تھا کہ آپ پوری استقامت کے ساتھ اپنی نظریات و افکار کی دعوت دینے میں مصروف رہیں، مخالفین کی نہ پرواہ کریں۔ ان کا انجام بھی آیا چاہتا ہے، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کے عذاب کو بہت جلدی مانگ رہے تھے۔ کہتے تھے قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حساب کا وقت بھی آ جائے گا۔ اللہ ان کی طرح جلد باز نہیں ہے، وہ ہر ایک کو موقع اور مہلت دیتا ہے سمجھنے کی۔ آپ اس حوالے سے داؤد علیہ السلام کے واقعات کو اپنے سامنے رکھیں کہ انہوں نے کس طرح ایک عام آدمی سے لے کر جد و جہد کرتے ہوئے قومی سطح کا ایک بہترین عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کیا، اور پھر اس سے اگلے درجے میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس حکومت کو مزید وسعت دی اور عدل و انصاف کے نظام کو مزید ترویج دی، اور انہوں نے ایک بہترین اور مثالی مملکت قائم کی۔ تو یقیناً آپ نے بھی یہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، ان واقعات کو سامنے رکھی۔ گزشتہ رکوع میں داؤد علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ تھا، اور آج کے اس رکوع میں سب سے پہلے تو ان کے انجام کا ذکر کیا، جو کفار اور مشرکین ہیں، جو حساب و کتاب کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کر رہے کہ ان کا بھی محاسبہ ہوگا۔ ان ظالم طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کو دنیا میں بھی ایک دن پکڑا جائے گا، اور جیسے کہ وہ بدر کا دن تھا، اور پھر کل قیامت کے دن بھی ان کا حساب ہونا ہے۔ یہ تو پھر خدا کی قدرت اور اس کی حکمت کی منافی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی حساب و کتاب کے لیے کوئی دن ہو ہی نہیں۔ یہ تو یوں ہے کہ جیسے ہر چیز کا ایک ہی ریٹ ہو، سونے کی بھی وہی قدر و قیمت ہو جو لوہے کی ہے، لوہے کی بھی وہی ہو جو سونے کی ہے، دونوں دھاتوں کو برابر کر دیا جائے۔ جی، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ درجے کی کردار، اخلاق اور قربانی سے گزر رہی ہیں، دوسری طرف وہ ہیں جو ظالم، مفاد پرست، لٹیرے، خود غرض انسانوں پہ ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں۔ کیا دونوں کا عمل ایک جیسا ہے؟ جب عمل ایک جیسا نہیں تو یہ کیسے ہو گیا کہ دونوں کا انجام بھی ایک جیسا ہوگا؟ دونوں کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات ایسی بنا دی، بیکار بنا دی، اور اس کا کوئی نظم و نسق اور اس کے نتائج مقرر ہی نہیں کیے، نہیں۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو بیکار اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا، ایک مقصد کے تحت پیدا کیے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں اور اپنے حساب و کتاب کو تسلیم نہیں کرتے، اپنے ان اعمال کی جزا و سزا کے منکر ہیں۔ ان کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات ایسی بن گئی، اب اپنی مرضی سے زندگی گزارو۔ فویل للذین کفروا من النار، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، ان کے لیے بڑی بربادی ہے جہنم کی آگ کی صورت میں، کہ جہنم کی آگ انہیں جلسائے گی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان لوگوں کو جو اللہ کی تعلیمات کو مانتے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو سنوارتے اور درست کرتے، وعملوا الصالحات، ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو کل مفسدین فی الارض، زمین میں فساد پیدا کرنے والے ہیں، زمین میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، دنیا میں تقوی اور اللہ کے احکامات اور قوانین پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، تو ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں گے کالفجار، جو فاجر ہیں، ظالم ہیں، جو فاسق ہیں، دنیا میں عدل کے دشمن ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف اے پیغمبر یہ ایک بابرکت کتاب نازل کی ہے، لیتدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، جی اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں، رہنمائی لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند ان سے تذکر اور نصیحت حاصل کریں۔ انسان میں دو قسم کی طاقتیں اور قوتیں اللہ نے رکھی ہیں، ایک تو انسان کے اندر عقلی قوتیں، فہم و بصیرت اللہ نے رکھی ہے، اس کے لیے تدبر ہے، اپنی ان قوتوں اور صلاحیتوں کو غور و فکر میں لگائیں، تدبر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات و آیات کو سمجھیں اور اس کے مطابق پھر عمل کریں۔ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور دوسری انسان کے اندر عملی قوتیں، تو اپنی عملی قوتوں کو درست طریقے سے استعمال کریں، درست تناظر میں، اور اس کو یاد کریں۔ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جو عقل مند ہیں وہ یاد رکھیں اپنے پہلے اعمال کو۔ ظاہر ہے جب انسان اپنے پہلے عمل کو یاد رکھتا ہے تو پھر دوسرا عمل وہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر پہلے عمل میں کئی غلطی ہوئی ہوتی ہے، کئی کمزوری اور لغزش ہوتی ہے، تو وہ دوبارہ جب عمل کرتا ہے تو اس میں لغزش نہیں آنے دیتا، کمزوری نہیں آنے دیتا، تو وہ تذکر نصیحت حاصل کر رہا ہے اس عمل سے، اس سے سیکھ رہا ہے۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہیں، اپنے ماضی کو سامنے نہیں رکھتی، ان کا حال بہتر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ان کا مستقبل سنورے گا، جی۔ تو اس لیے اپنی غلطیوں سے سیکھنا، اپنی کمزوریوں سے، قومیں ہیں تو اپنی قومی فیصلوں سے وہ سیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں اور ان کا ہمیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑنا ہے۔ اور اگر ایک فرد ہے تو اس فرد کو اپنی اس ماضی کے اعمال کو سامنے رکھ کر اس سے تذکر حاصل کرنا ہے، اسے یاد رکھ کر نصیحت لے کر اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے۔ اگر بس ایسے ہی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، کوئی غور و فکر نہیں ہے، کوئی نصیحت اور عبرت حاصل کرنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ گمان بن گیا ہے کہ یہ کائنات ایسے ہی بنی ہے، بے فائدہ اور بیکار بنی ہے، بس وہ بھی اسی طرح ہی جس طرح چاہے مرضی سے زندگی گزار دیں۔ نہیں، عقل مند لوگ وہ تذکر سے کام لیتے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد کہ انسان کے اعمال کے نتائج لازمی طور پر نکلیں گے، اچھے اعمال ہیں تو اچھے نتائج، برے اعمال ہیں تو برے نتائج۔ اس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اگلے درجے میں اس سلطنت کو محکم، مضبوط اور
عدل و انصاف پر قائم کرنے والے اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسے عظیم بیٹا عطا کیا، ان جیسا عظیم الشان بیٹا۔ نعم العبد، بڑا اچھا بندہ تھا سلیمان، اللہ کا بندہ بہت اچھا بندہ تھا۔ اور انہو اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا، اواب بھی تھا اور نعم العبد بھی تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی دو خوبیاں اور صفات پہلے بیان کی ہیں کہ وہ بہترین انسان تھے، ان کے اندر ابدیت اعلیٰ درجے کی موجود تھی، اللہ کے بندے بہترین بندے تھے، اور پھر انہو اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یہاں پر آگے پھر ان کی زندگی کے دو واقعے ذکر کیے۔ ایک واقعہ یہ ذکر کیا کہ دنیا میں ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں کو شکست دینے کے لیے انہوں نے وسائل کو اچھی تعداد میں جمع کر رکھا تھا۔ اس دور میں ظاہر ہے جنگوں کے لیے جو بہترین ہتھیار تھا وہ گھوڑا تھا، مجاہد کی بہترین سواری گھوڑا تھا، اور اس گھوڑے کے ذریعے سے ہی وہ دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے تھے مجاہدین۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی تعریف فرمائی ہے، اور گھوڑے کو اس نظریے سے پالنا، اس میں بھی اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان جہاد کے نظریے سے گھوڑے کو پالتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے یاد کروں گا، تو اس گھوڑے کا چلنا پھرنا، اس کا چرنا، یہ سب اس کے لیے اجر و ثواب کے زمرے میں لکھا جاتا ہے۔ اس کا گھومنا جو ہے اپنے اس قلعے کے اردا گرد، وہ سب حدیث میں آتا ہے کہ وہ ناپا جائے گا اور اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلیٰ نسل کے گھوڑے جہاد کے لیے وہ تیار کر رکھے تھے۔ ایک دن پچھلے ٹائم یعنی ظہر کے بعد عصر کے قریب وہ بیٹھے اپنے تخت پر، اور انہوں نے اپنے شاہی استبل کے متعلق حکم دیا کہ شاہی استبل کے گھوڑے میرے سامنے پیش کیے جائیں، کہ ان کی ٹریننگ وغیرہ اور ان کی صحت وغیرہ کو دیکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ جو شاہی استبل کے نگران تھے، انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان گھوڑوں کو پیش کیا۔ ان گھوڑوں کو خوب دیکھتے ہیں اور ان کی تیزی، سبک ساری اور ان کی عمدگی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں ان کو، اور گھوڑوں کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ میں ان سے جو محبت کر رہا ہوں وہ در حقیقت میری محبت اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میں ان سے محبت کر رہا ہوں۔ ایک سچا مسلمان، اور پیغمبر کی تو شان ہی بہت اونچی ہوتی ہے، وہ اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت بھی در حقیقت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ذریعہ ہوتی ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت در حقیقت اللہ کے احکامات کے نفاذ کا ذریعہ تھی، اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو پالا پوسا اور ان کے ذریعے سے جہاد کے عمل کو جو ہے آگے بڑھایا۔ تو قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ اذ عرض علیہ، جب ان کے سامنے پیش کیے گئے، العشی، عشی کہتے ہیں زور کے بعد سے لے کر وقت یہ شروع ہوتا ہے اور سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہے سارے کو عشی کہا جاتا ہے۔ مراد یہاں سے پہر، یہ پچھلا وقت یعنی عصر کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت قرآن کہتا ہے کہ ان کے سامنے پیش کیے گئے الصافنات الجیاد۔ صافنات، صافن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتا ہے وہ گھوڑا جو 3 پاؤں تو زمین پر ٹیکتا ہے اور چوتھا پاؤں وہ اپنا اٹھا لیتا ہے اور صرف زمین پر اس کا ایک کھر وہ ٹکا ہوا ہوتا ہے، پورا پاؤں نہیں، صرف کھر کو زمین کے ساتھ لگا کر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اس گھوڑے کی عمدگی کی نشانی ہوتی ہے، اس کے اعلیٰ مہارت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ایسے گھوڑے جو صافنات تھے، یعنی 3 پاؤں پہ کھڑے ہونے والے اور چوتھے پاؤں کو صرف زمین پر ٹیکنے والا۔ اچھا، اور دوسری صفت بیان کی الجیاد۔ جیاد جواد کی جمع ہے، جواد کہتے ہیں عمدہ کو،
ایسا گھوڑا جو انتہائی سرعت اور سبق سار ہو، تیز دوڑنے والا ہو، چلنے میں بہت تیز اور پھرتیلا گھوڑا، اس کو الجیاد کہا جاتا ہے۔ تو الجیاد، صافنات الجیاد، ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو بہت تیز چلنے اور دوڑنے والے تھے۔ ان گھوڑوں کو دیکھتے رہے اور پھر فرمایا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، بے شک میں نے پسند کیا جی خیر کی محبت کو۔ خیر سے مراد یہاں گھوڑے، خیر کا لفظ مختلف معنی کے لیے، مال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، دوسری خیر اور بھلائیوں کے لیے، نیکی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جی۔ تو خیر کی محبت کو میں نے پسند کیا، ان ذکر ربی، یعنی گھوڑوں کی محبت جو مجھے پسند ہے، یعنی میں ان کو جو پسند کر رہا ہوں، ان ذکر ربی، وہ اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے، ان بمانے من ہے، یعنی اپنے رب کی ذکر اور یاد کی وجہ سے میں ان سے محبت کر رہا ہوں، کیونکہ یہ گھوڑے در حقیقت اللہ کے کلمے، جہاد، دین کے غلبے کا ذریعہ ہے، اس لیے میں ان سے محبت کر رہا ہوں۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ الصافنات الجیاد جو عمدہ گھوڑے تھے وہ حجاب میں چلے گئے، اوٹ میں چلے گئے، ظاہر آگے دور چلے گئے، پردے میں چلے گئے۔ توارت کی ضمیر الصافنات الجیاد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور ردوہا علیہ، پھر وہ جب وہ آگے چلے گئے، سلیمان علیہ السلام نے پھر حکم دیا ان کو واپس لاؤ، ان کو پھر واپس لایا گیا۔ فطفق مسحا بالسوق، پھر شروع ہوئے وہ ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، مسحا بالسوق، گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ والاعناق، بالسوق، مسحا بالسوق کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر، اعناق گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام ان سے پیار کرتے ہوئے گردن پر ہاتھ پھیرا گھوڑوں کی، اور پنڈلیوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، کیونکہ ان کی صحت کو اور بیماری کو وہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے بڑے ماہر بھی تھے، تو یہ نہیں تھا کہ نظم مملکت میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ گھوڑوں کی دیکھ بھال سے غافل تھے، کیونکہ وہ جہاد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہ یہ بھی کر سکتے کہ کسی ملازم کے ذریعے سے وہ گھوڑوں کی دیکھ بھال کرواتے، لیکن وہ خود کر رہے ہیں گھوڑوں کی دیکھ بھال، کیونکہ گھوڑوں کی دیکھ بھال جہاد کے لیے بہت بڑی عبادت ہے، یہ خدا کی یاد کا ذریعہ ہے، تو لہٰذا وہ ان کی صحت اور بیماری کو بھی ساتھ کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کی پنڈلیوں کو ہاتھ پھیر کر۔ مسحا بالسوق والاعناق، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہی مطلب رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان آیات مبارکہ کا مروی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شایان شان نہیں ہے، اور وہ مطلب یہ بیان کیا ہے اس آیت کا کہ سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے دیکھنے میں ایسے مگن اور مصروف ہوئے کہ عصر کے وقت جو ان کی نماز تھی یا وظیفہ اور عمل تھا وہ ان سے رہ گیا۔ گھوڑوں کے دیکھنے میں گزر رہے ہیں، اور وہ دیکھنے میں اور ان کی مہارتیں جانچنے میں اتنے منہمک ہو گئے، اس میں مصروف ہو گئے کہ وہ جو وقت تھا عبادت کا وہ ان سے ضائع ہو گیا۔ بڑا پچھتاوا ہوا کہ یہ کیا ہوا، ان گھوڑوں کی وجہ سے میں اللہ کی عبادت اور یاد اور ذکر سے جو ہے غافل ہو گیا۔ چنانچہ انہیں اس غم اور صدمے کی وجہ سے انہوں نے حکم دیا ان گھوڑوں کو واپس لائیں، اور انہوں نے گردنیں کاٹ دی، یعنی ان کو ذبح کر دی۔ اولاً تو یہ مطلب جو ہے یہاں ان آیات میں بیان کرنا درست نہیں لگتا، اس اعتبار سے بھی کہ آیات میں جو الفاظ ہیں، ایک تو یہ ہے حتیٰ توارت، اس کی ضمیر شمس کی طرف راجع کرنے پڑے گی، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ اوٹ میں چلا گیا۔ حجاب سے مراد افق ہوگا کہ افق میں غائب ہو گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا، وہ جو وقت تھا عصر کی نماز کا وہ گزر گیا۔ تو یہاں پہلے شمس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے جس کی طرف ضمیر کو لٹایا جائے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ صافنات الجیاد تو یہاں موجود ہے لیکن شمس موجود نہیں ہے، تو ایک ایسا مرجع تلاش کرنا پڑے گا جو یہاں لفظوں میں موجود نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسرا پھر یہ کہ سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر، ان سے یہ توقع رکھنا کہ انہوں نے بلا وجہ گھوڑوں کو ذبح کر دیا، گھوڑوں کی تو غلطی نہیں تھی، اگر غلطی اور لغزش ہوئی ہے
یہ لغزش ہونا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام سے اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں جو خلاف اولا ہو۔ جی اب کام تو یہ بھی نیکی کا ہے، دین کا ہے، لیکن اس کے کام میں اتنے مصروف ہوئے کہ دوسرا کام وہ مؤخر ہو گیا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ آپ دشمنوں سے دفاع میں ایسے منہمک اور مصروف ہوئے، ظاہر ہے دشمن کی یلغار تھی، موقع ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، تو آپ کی 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ اس کا صدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے کبھی کفار کے خلاف بد دعا نہیں کی، لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی کہ اللہ ان کافروں کو ان پر لعنت برسائے کہ انہوں نے ہماری نمازیں تک کیا کروا دی ہیں، قضا کروا دی۔ تو ایک پیغمبر سے اس طرح کا عمل ہو سکتا ہے، کسی اور نیکی میں مصروفیت کی وجہ سے، کسی اور عمل میں مصروفیت کی وجہ سے ایک عمل مؤخر ہو جائے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا دنیا کے کسی کام کاج میں کوئی آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے حجرہ مبارکہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو سامنے حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک پردہ لٹکا دیا تھا دیوار پر، اور وہ کوئی منقش پردہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں توجہ اس طرف اٹھی، ادھر دھیان ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اس پردے کو ہٹاؤ، اس نے توجہ میری اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ تو اس طرح کسی دوسری بات کی طرف، چیز کی طرف توجہ کا چلے جانا، یہ کوئی خلاف نبوت نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن انبیاء کے معمولی اس طرح کی لغزشیں بھی یا دوسری معمولی توجہات بھی اللہ سے دوسری چیزوں کی طرف وہ بہت بڑی سمجھی جاتی ہیں۔ وہ محاورہ ہے نا، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں تو مقربین الہی کے لیے وہی نیکیاں گناہ بن جاتی ہیں۔ عام آدمی کے لیے تو وہ نیکی ہوتی ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن جو جتنا کوئی مقرب ہوتا ہے، جتنا کوئی اونچا ہوتا ہے، اس کے حق میں وہ نیکی نہیں سمجھی جاتی بلکہ گناہ سمجھا جاتا ہے، اس کی شان بہت اونچی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بلند شان کے اعتبار سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں میں ایسے منہمک ہوئے کہ اس وقت کا ان کا وظیفہ یا عمل یا نماز اگر اس وقت تھی تو وہ نماز ان کی رہ گئی، اس پر وہ بڑے پریشان ہوئے۔ تو مسحم بالسوق والاعناق کا مطلب لیا گیا ہے کہ ان کو ان کی گردنوں پر انہوں نے چھری چلا دی، یعنی ان کو ذبح کر دیا۔ لیکن مسحم بالسوق کے یہ معنی درست نہیں ہے۔ اگر بالسیف یہاں ہوتا نا، تلوار کا ذکر ہوتا تو پھر تو واقعتاً یہی معنی ہوتا کہ گردنوں کو کاٹ دیا، کیونکہ مسحم بالسیف گردن کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مطلقاً مس کا ذکر کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس سے مراد گردن، جیسے قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اپنے سروں پر اور اپنے پاؤں پر، اپنے سروں پر مسح کرو۔ تو وہاں مسح کرنے کا مطلب سر پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے وقت گیلا ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہاں اس سر کو کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح مسحم بالسوق کا یہاں مطلب در حقیقت اس پنڈلی پر ہاتھ پھیرنا ہے، اس کی صحت اور بیماری کو جانچنے کے لیے۔ بہرکیف محققین مفسرین نے وہی پہلا مطلب جو میں نے بیان کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں ان کو سے محبت کر رہا ہوں، ان کو پسند کر رہا ہوں، تو ان کو پسند کرنا در حقیقت اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جہاد کے لیے ہے، اس لیے میں ان سے محبت کر رہا ہوں، وگرنہ اللہ کی محبت اور اللہ کے علاوہ کسی چیز کی طرف میں متوجہ ہونے والا نہیں ہوں۔ لیکن ان سے محبت وہ در حقیقت اللہ ہی کی محبت ہے، کیونکہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور یہی معنی اور مفہوم اس وجہ سے بھی بہتر لگتا ہے کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ آپ ان کے واقعات کو یاد رکھیں۔ تو ان کا واقعہ اس اعتبار سے رہنمائی کا سبب بنے گا کہ کیسے انہوں نے دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کی ہے، کیسے گھوڑے انہیں عمدہ طریقے سے انہوں نے پالے پوسے اور ان کے ذریعے سے
انہوں نے دشمن کے مقابلے کے پر جہاد کیا اور ظالموں کو شکست دی، تو آپ نے بھی یقیناً ظالموں کو شکست دینی ہے۔ آپ اس کے لیے سب سے پہلے افرادی طاقت و قوت، ایک تنظیم اور جماعت کو منظم کریں، ان کو تربیت دیں۔ اگلے درجے میں یہی ظالم، یہی ابو جہل اینڈ کمپنی آپ کے مقابلے میں آئیں گے اور آپ ان کو شکست دیں گے اور یہ ناکام ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور واقعے کا تذکرہ کیا ہے سلیمان علیہ السلام کا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دفعہ آزمائش کی یقیناً۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر جسداً، ایک ایسا جسم جو جیسے ایسا ہے کہ بغیر روح کے جسم ہے، جسداً محض جسم ہے۔ ثم اناب، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، رجوع ہوئے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسا مملکت اور بادشاہت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، کسی کے لیے بھی مناسب نہ ہو، ایسی بادشاہت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تم بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی ہم نے آزمائش کی اور ان کی کرسی پر ہم نے ایک جسد ڈال دیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں بھی مفسرین کی مختلف اقوال ہیں، کچھ تو اسرائیلی روایات کو یہاں بیان کیا گیا اور جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بعض نے عجیب و گھڑنتو باتیں یہاں ذکر کی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی وجہ سے ان کی مملکت تھی اور وہ ایک جن نے چوری کر لی، اٹھا لی، اور سلیمان علیہ السلام کی حیثیت ایسے ایک عام سی آدمی کی ہو گئی کہ ان کی جتنی سلطنت تھی اور ان کے جتنی وہ فوج اور افسر شاہی اور وہ سارے تھے، وہ ان کو پہچان ہی نہیں رہے تھے۔ وہ جن سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے ان کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا رہا، لوگ اس کی احترام اور عزت کرتے رہے، اور وہ بدماشیوں اور عیاشیوں میں مبتلا ہو گیا، اور سلیمان علیہ السلام ایک گاؤں میں زندگی بے یار و مدد گزارتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک دن دریا پر شکار کے لیے گئے، وہ انگوٹھی جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے گری اور وہ سمندر میں گر گئی اور مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئی، اور سلیمان نے جب وہ شکار کیا مچھلی کا تو اس کے اندر سے وہ انگوٹھی نکلی اور ان کو دوبارہ اپنی سلطنت ملی۔ لیکن اس واقعے اور حقیقت کا قرآن کی آیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں جس سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا یہاں ذکر ہے، اس سے مراد خود حضرت سلیمان علیہ السلام کسی ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے ان کا جسم انتہائی لاغر اور کمزور ہو گیا۔ پہلے حال یہ تھا کہ جب وہ تخت پر بیٹھتے تھے، ان کی ہیبت، جلال اور عظمت کی وجہ سے انسان کیا جنوں پر بھی ایک رعب قائم ہوتا تھا، ایک پرہیبت شخصیت۔ لیکن اب ایسے کمزور ہو گئے اس بیماری میں، اللہ فرماتے ہم نے ان کی آزمائش کی، اور ایک جسم کی طرح یعنی جو بغیر روح کے ہو، کہ اب تخت پر بیٹھتے ہیں تو ان سے بیٹھا بھی نہیں جاتا، بہت ہی کمزور و نحیف ہے جی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی اس کمزوری اور بے بسی کو جب دیکھا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جی اپنی صحت کی دعا کی، اناب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، صحت مانگی اللہ سے، اور پھر مملکت کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے جو ہے انہوں نے اللہ سے دعا کی اور ایک عظیم مملکت کا بھی سوال کیا کہ ایسی مملکت مجھے عطا فرما، ایسی مملکت میرے علاوہ کسی اور کو نہ ملے جی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر اللہ نے سلیمان کو اللہ نے صحت تندرستی عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے اس نظم مملکت کو بہترین طریقے سے سر انجام دیا۔ تو بہتر تو یہی ہے اس آیت کا مطلب بیان کرنا۔ بعض نے ایک اور مطلب بھی بیان کیا ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں، وہ صحیح حدیث ہے لیکن اس صحیح حدیث کو اس کی تفسیر کے ساتھ جوڑنا مناسب تو نہیں لگتا، لیکن وہ واقعہ تو ضرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو یقیناً وہ واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو جرنیل ہیں، کمانڈر ہیں، فوج کے جو رہنما ہیں، لیڈر ہیں، ان میں کمزوری اور سستی پیدا ہو رہی ہے۔ ان کو جب جہاد کے لیے حکم دیا جاتا ہے تو وہ لیت و لال کرتے ہیں، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، اس بہادری اور جرت کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ تو سلیمان علیہ السلام ان بعض جرنیلوں کی گفتگو سے تھوڑے سے پریشان ہوئے، تو اللہ سے انہوں نے عہد کیا کہ یا اللہ میں آج اپنی بیویوں کے پاس جاؤں گا
اور ان سے تو مجھے اولاد عطا کرنا، جتنے میرے بیٹے ہوں گے ان سب کو میں مجاہد بناؤں گا، کمانڈر بناؤں گا، تیرے راستے میں وہ لڑنے والے، جہاد کرنے والے ہوں۔ اس وقت فرشتے نے آ کر دل میں یہ بات ڈالی بھی کہ کہو انشاءاللہ، کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ بیٹے ہوں گے اور وہ بیٹے جو ہیں مجاہد بنیں گے۔ لیکن کچھ ایسی اس موقع پر غفلت ہو گئی کہ وہ زبان سے انشاءاللہ نہیں کہہ سکے، تو وہ اپنی بیوی 70 کے قریب ان کی بیویاں تھیں، وہ ان کے پاس گئے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی حمل نہیں ٹھہرا سوائے ایک بیوی کے۔ وہ حاملہ ہوئی اور اس سے بھی جو بچہ پیدا ہوا وہ ناقص الخلقت تھا، پورا خلقت اس کی نہیں تھی، تخلیق نہیں تھی، کمزور، اور کچھ اعضاء اس کے کٹے ہوئے نہیں، صحیح نہیں تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کی ولادت ہوئی تو داعیہ نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس بچے کو پیش کیا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ میری بہت بڑی آزمائش تھی اور مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اس موقع پر اللہ کو یاد نہیں کیا، انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کی مدد نہیں مانگی، یہ اسی کا نتیجہ اور اثر ہے۔ تو اس پر تنبیہ ہوئی اور اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میری اس غلطی اور غفلت کو معاف فرما۔ لیکن یہ ایک مطلقاً واقعہ حضور نے بیان فرمایا، اس آیت کی تفسیر میں حضور نے بیان نہیں فرمایا، لیکن بعض مفسرین نے اس حدیث کو اس آیت کی تفسیر میں ذکر کر دیا۔ اس ناقص الخلقت بچے کو ہی یہ مراد لی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، ہم نے ان کی کرسی پر جسم ایک ڈال دیا، یعنی داعیہ نے آ کر ایک ان کی کرسی پر، تختے پر ایک جسم لا کر جو ناقص الخلقت تھا اس کو لا کر رکھ دیا، اور اس کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میری بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ تو یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو محققین مفسرین نے بیان کیا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیماری کا تذکرہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قرآن کی اس آیت میں۔ قرآن میں تو وضاحت نہیں ہے، صرف اشارہ ایک کیا گیا ہے کہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، یعنی انتہائی کمزور ہیں، خود بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے کہ اب کرسی پر یا اس تخت پر بیٹھتے ہیں جس سے فرمان جاری کیے جاتے ہیں تو کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ لیکن یہ آگے قرآن نے بیان کیا کہ ثم اناب، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے دعا کی صحت کی، اور اللہ سے انبیاء علیہ السلام تو ہمیشہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور کمزوریوں پر معافی مانگتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر جب کسی اللہ سے مغفرت کی بات کرے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی گناہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ کیا کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ بسا اوقات آپ فرماتے ہیں لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر بھی جو ہے نا کچھ دنیا کے معاملات میں مصروف رہنے کی وجہ سے غین سا آ جاتا ہے، تو میں اللہ سے 70 ایک حدیث میں، دوسرے میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو استغفار تو ہر حال میں انسان کو اللہ سے کرتے رہنا چاہیے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوتی تھی، جو دنیا کے کاموں میں بھی رہتے تھے وہ بھی دین ہی تھا، وہ بھی اللہ کے حکم ہی سے تھے، وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تھے۔ لیکن جو ایک اونچا مقام، عبدیت کا اونچا مقام ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ظاہر ہے جب دوسرے کاموں کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو ادھر سے تھوڑی سی ذہول اور غفلت ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی وہ اپنے لیے ایک کمزوری سمجھتے تھے اور اس پر اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، وہب لی ملکن، اور مجھے ایسی مملکت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد ایسی مملکت کسی کو بھی نہ ملے، ایک عالیشان مملکت عطا فرما، کیونکہ انک انت الوہاب۔ سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہیں اپنی شایان شان، مانگ بھی کیا رہے ہیں، ہم میں سے تو کوئی مانگے گا تو یا اللہ میرے گھر کے نظام کو ٹھیک کر دے، میرے بچے کو صحت دے دے، ہم اپنی خواہش اور ضرورت کے مطابق اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں، مملکت مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایسا ملک عطا فرما، حبلی ملکن، ایسا ملک عطا فرما۔ یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا کرتے تھے، یا اللہ ایسی مملکت عطا فرما، سلطنت عطا فرما کہ جس میں ہم تیرے دین کو غالب اور قائم کر سکیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مملکت کا نظام چلانا یہ تو دنیا داری ہے،
اس سے کچھ نہیں ہوتا، بادشاہ سے کچھ نہیں ہوتا، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا، سیاست سے کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی یہ سیاست سے کچھ نہیں ہوتا، مملکت کچھ نہیں ہے، تو انبیاء کیوں مانگ رہے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام اللہ سے کیوں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ایسی مملکت ہمیں عطا فرما؟ تو یہ مملکت در حقیقت اللہ کے احکامات کے نفاذ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، اللہ تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہیں جی، جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے احکامات پر عمل نہیں پیرا ہو سکتا، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ حکومت ہوتی ہے۔ یا وہ رکاوٹیں پیدا کرتی ہے یا رکاوٹیں دور کرتی ہے۔ سچی عادل حکومت ہو، مسلمان حکومت ہو، تو وہ اللہ کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں، اور مسلمان کے لیے امن سے، خوشحالی سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ وگرنہ آج آپ دیکھ لیں اپنے حال اس ملک پاکستان کا، دیکھ لیں کہ یہاں دین پر عمل کرنا کتنا مشکل ہوا ہے۔ کتنے اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہمیں بہت سارے ایسے قوانین کو اختیار کرنا پڑتا ہے جو صراحتاً واضح طور پر دین اسلام کے خلاف ہے، ایسے قوانین پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، قوانین، ان پر عمل نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو آج ماحول بنا ہوا ہے غربت کا، بدحالی کا، بد امنی کا، انتشار کا، نفرتوں کا، یہ ماحول اللہ سے دور کرنے والا ہے، اللہ سے انسان کو بیزار کرنے والا ہے۔ ایک غریب آدمی جس کے گھر پر چولہا نہیں جلتا، اس کو آپ 100 واز کریں، 100 نصیحتیں کریں، 100 کلمے پڑھائیں، اس کو تو اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی فکر لگی ہوتی ہے، ان کے علاج، معالجہ، صحت، تعلیم کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ گھر کرائے پر ہے، کرایہ دینے کے لیے نہیں ہے، مالک مکان دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہارا سامان باہر پھینک دوں گا، اسے آپ 100 واز و نصیحت کریں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ محتاجی اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ انسان کافر تک بن جاتا ہے، اللہ کا شکوہ و شکایت کرنے لگ پڑتا ہے۔ تو یہ انسانی ضروریات کو پورا کرنا یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کی مشکلات دور کیے جائیں، ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ تو اگر تو عادل حکومت ہوتی ہے تو وہاں عوام کو خوشحالی ملتی ہے، امن ملتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک زکوٰۃ لینے والے عامل کو افریقہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہاں سے زکوٰۃ لے آؤ، اور حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ جہاں کی لی جاتی ہے وہیں کے ضرورت مندوں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس عامل نے وہاں زکوٰۃ اکٹھی کی، اب اس کو خرچ کرنا تھا تو ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ضرورت مند ملے، لیکن کوئی ضرورت مند ملتا ہی نہیں ہے۔ جس سے بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے کل آ جاتے تو شاید ہم لے لیتے، آج تو ہمیں ضرورت نہیں بلکہ ہم خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہوئے ہیں۔ وہاں بہت تلاش کیا کوئی ضرورت مند مل جائے جس پر زکوٰۃ خرچ کی جائے، لیکن کوئی ضرورت مند ملا ہی نہیں۔ آخر اس زکوٰۃ کے پیسے سے غلام خریدے، ان کو آزاد کر دیا۔ جی آج افریقہ میں دیکھیں بھوک ناچ رہی ہے، بیچارے لوگوں کی حالت انتہائی بدتر ہوئی ہے، ان جانوروں سے بھی ہے۔ اور ایک وقت ہے کہ مسلمانوں کے نظم مملکت کے اثرات یہاں تک ہیں کہ وہاں کوئی بھوکا ہی نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں ہے، ایسی خوشحالی ہے جی۔ تو پھر وہاں اور کام کیا ہوگا؟ جب خوشحالی ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، رشتوں ناتوں کو ان کے حقوق ادا کرتا ہے، انسان میں اعلیٰ اخلاق اور رویے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج یہ جو ہمارے اوپر مفاد پرست، خود غرض، لالچی حکمران مسلط ہیں اور نظم مملکت سرمایہ دارانہ ہے، اس کے نتیجے میں آج عام آدمی کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ دن بدن آپ دیکھتے رہ جا رہے ہیں کہ مسجد سے بیزاریاں اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بڑی مسجد ہے، اتنا بڑا محلہ ہے، لیکن ایک دو صف سے زیادہ نمازی نہیں ہوتے جی۔ اور پھر کتنے لوگوں کے پاس فرصت ہے اللہ کے دین کو سیکھنے کی؟ زیادہ سے زیادہ وہ 20 منٹ آدھا گھنٹہ درس قرآن ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کے اندر جذبہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو ہم سیکھیں؟ ہم یہ ان کی شکایت تو کریں کہ لوگ نہیں سیکھتے، لیکن اس کے پیچھے اصل اسباب کیا ہیں ہم ان کو نہ سمجھیں کہ لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، بیچارے رات تھکے مارے 12 14 18 گھنٹے مزدوری محنت کر کے آتے ہیں، نیند پوری نہیں ہوئی، پھر ڈیوٹی پر جانا ہے، وقت ہی نہیں ہے جی۔ تو یہ در حقیقت ظالم حکمرانوں کا طرز حکمرانی ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں
دین سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، دین کو سیکھنے، اپنی تہذیب اور تربیت کے لیے موقع اور فرصت ہی نہیں ہوتی۔ دو چار بندے اگر وہ اپنا کوئی وقت نکال لیتے ہیں یا وہ فارغ ہو چکے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان کی بات نہیں ہے۔ دیکھنا تو عام نوجوان نسل کا ہوتا ہے کہ آج اس کو کس طرف لگایا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو دین سے کس طرح بیزار اور دور کیا جا رہا ہے۔ تو مملکت تو بری چیز نہیں ہے، بشرطے کہ اس مملکت کے نظم و نسق کو عدل و انصاف، امن و امان اور خوشحالی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء بنی اسرائیل اپنی قوم کی سیاست کیا کرتے تھے، وہ سیاسی لیڈر تھے۔ سیاست بری نہیں، انبیاء سیاست کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سیاسی لیڈر ہیں، سلیمان علیہ السلام سیاسی لیڈر ہیں، قرآن ان کا تذکرہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کے واقعات سے سبق سیکھو، ان کو یاد رکھو۔ جی تو سیاست بری نہیں، وہ سیاست کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں بھی اسی طرح کا ایک نبی ہوں، ایک سیاسی لیڈر اور رہنما ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی یہ کام نہیں کرے گا، میرے بعد آپ نے فرمایا خلفاء ہوں گے، فیکسرون، اور وہ بہت کثرت سے ہوں گے اور وہ یہ کام کریں گے، یعنی مسلمانوں کا سیاسی نظم و نسق عدل و انصاف کے اصولوں پر قائم کریں گے۔ اور چنانچہ 1000 سال تک مسلمانوں کا عدل و انصاف پر مبنی نظام دنیا میں قائم رہا ہے، سوائے چند ایک معمولی غلطیوں کے، وگرنہ عمومی اور جو ہے عمومی طور پر عدل و انصاف دنیا میں مسلمان حکمرانوں نے قائم کیا۔ تو قرآن مجید نے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی مملکت عطا فرما لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، انک انت الوہاب۔ پھر لہٰذا ہم نے کیا کیا، فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ جی ہوا ان کے لیے ایسی مسخر ہو گئی، ان کا حکم ہواؤں پر بھی چلتا ہے کہ وہ ہوا تجری بامری، ان کے حکم سے چلتی ہے، رخاء، بڑی نرمی سے، حیث اصاب، وہ جہاں جانا چاہتے ہیں، جہاں وہ جانا چاہتے ہیں ہوا ان کے تخت کو لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے شیاطین کو، شیاطین کلہ، ہر طرح کے شیاطین اور جنوں کو ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا۔ بنائم و غواص، بہت سارے تعمیر کرنے والے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے، وغواص، اور غوطہ خور تھے، سمندروں سے بڑے بڑے قیمتی ہیرے جواہرات نکالنے والے، وآخرین مقرنین، اور اسی طرح دوسرے کچھ جو نافرمان تھے تو ان کو ہم نے ان پر دسترس دے دی کہ ان کو مقرنین فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا، قید کر دیا جاتا تھا، جو شیطنت اور فساد پھیلانے والے ہوتے۔ ہم نے کہا تہذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، لہٰذا ہم نے تمہیں اختیار دیا بغیر کسی حساب و کتاب کے، تو تم چاہو جس کو عطا کرو اس پر احسان کرو، فمنن او امسک، یا روک لو کسی کو نہ دو، یہ تمہیں ہم نے اختیار دیا بغیر حساب، بغیر کسی اس کے کہ تم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہم نے آپ پر عدل و انصاف کے اس نظام کو قائم کرنے کا آپ کو اختیار دے دیا۔ وَإِنَّ لَهُ، یہ تو دنیا میں تھا، اور آخرت میں فرمایا کہ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک ان کا ہمارے نزدیک بہت قرب اور بہت اونچا درجہ ہے، زلفا بہت، وہ ہمارے قریب ہوں گے کل قیامت کے دن، وَحُسْنَ مَآب، اور ان کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا، معاب بھی بہت اچھا ہوگا اور مرتبہ اور مقام بھی بہت اونچا ہوگا ان کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیچھے فرمایا تھا وَذْكُرْ عَبْدَنَا، یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو، اسی طرح یاد کیجئے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جو ہمارے نعم العبد، بہترین وہ بھی بندے تھے اور بہت اچھا ان کا انجام اور ٹھکانہ تھا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق۔